بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ داستان کربلا۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں میں لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ بجھ چکے ہیں، سوائے ایک نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے۔ ان کا کیا عالم ہے؟ نظروں کے سامنے لاشوں کے انبار لگے پڑے ہیں، جن میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی، کہیں بیٹا تو کہیں بھانجا، کہیں بھتیجا تو کہیں اور اہل بیت کے کسی جانثار کی بے گور و کفن لاش پڑی ہے۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر ماتم کون کرے، کون آنسو بہائے، اور کون ان جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے؟ دوسری طرف ایک تنہا حسین اور دونوں جہان کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام مقام میدان میں پہنچے، زانوں پر سر رکھا اور جان نثار نے دم توڑ دیا۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور غمزدہ بہنیں ہیں، جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ بہنوں کا روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن میں تڑپنے کی بھی سکت باقی نہیں۔ جن کے دل موم سے بھی نازک تھے، آج ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید ہیں۔ آہ، اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر آبد کو بیمار گلے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو پیاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہیں، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان شہادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے ہمارے بعد اہل خانہ کا کیا حل ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ایمان سے مضبوط دل کی آواز چیخ چیخ کر کربلا کی طرف بلا رہی ہے۔ بلاخر اہل بیت کے ناخدا کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اب سر پر کفن باندھے میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے اور ایک سمندر جیسے لشکر کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا بھی دل پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر تنہا 22,000 تلواروں کی زد میں ہے۔ دشمنوں کی خونریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشک بار آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پل پل میں دل غم کے گہرے سمندر میں ڈوبا جاتا ہے، کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے تو کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ افسوس، آج پھولوں کی پنکھڑی پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہو گئی، فضا میں نیزوں کی انی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گھن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور سیدہ کا راج دلارا
جیسے ہی فرش پر گرا کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رویا اور سورج نے بھی شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور ساری فضا ماتم و اندھوں سے بھر گئی۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ و فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ امید کی دنیا لٹ گئی اور اس لاچار قافلے کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں گے؟ وہ باپردہ خواتین جن کے سامنے روح الامین بھی بغیر اجازت کے نہ آتے، آج کربلا کے میدان میں ان کا کوئی محرم نہیں جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیراہن اتار لیے، جس میں اطہر پر نیزوں کے 32 زخم اور تلواروں کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے دستکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور شیربانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر عورتوں کی چادریں چھین لی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے غیرت اور اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احساس بھی بھول گیا؟ سنگ دل ظالم ناموس محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو قہر میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، جس نے حاتم طائی کی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ امام زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ بیماری کی نکہت سے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ امام حسین کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی۔ یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک ان کی جشن کی محفل جاری رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہ جل سکا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا جسد خاکی بے گور و کفن پڑا تھا۔ رات کی بھیانک تاریکی اور وحشت خیز ماحول میں اہل خیمہ چونک پڑے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور شیربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیموں سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ اجالا پھیلا تو دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک اونٹنی لے کر آیا اور اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور شیربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ حضرت زین العابدین بیمار اپنی ماں اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکتے، اور دوسرے اونٹوں پر باقی بچیوں اور خواتین کو اسی طرح رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ناقابل بیان ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اہل بیت کے قافلے کے آگے آگے تھے۔ پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے سپاہی اپنی نیزوں پر بلند کیے ہوئے جا رہے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ جب میدان کربلا کے قریب سے گزرا اور وہاں شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بے-تاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہو دریا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ حضرت زین العابدین بیماری کی وجہ سے غش پہ غش کھا کر گر رہے تھے اور حضرت شیربانو رضی اللہ عنہ انہیں کسی نہ کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔
یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر پتھروں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ گہرے صدمے میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل دہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا کو مخاطب کیا، فرمایا، یا محمد، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہے، دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، ناش کو گورو کفن بھی میسر نہیں۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و آشنا نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے، دوست و دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اس فریاد پر آبدیدہ نہ ہوا ہو۔ اہل بیت کا یہ قافلہ انہی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔